اس نے کہا، روم کے بادشاہ نے، بندہ ضائع کرنے والا نہیں، وزیر نے کہا بادشاہ سے، اس نے کہا کیا کریں؟ کچھ ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے دین میں آ جائے۔ اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ عیسائی بنایا جائے۔ تو بادشاہ کہنے لگا دو تین چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے، کر لیتے ہیں بات۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو محبت ہے نا، وہ انسان کے لیے زندگی کو آسان کر دیتی ہے۔ حضور سے پیار ہوتا ہے نا تو بندہ نفرت کرنی ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ حضور سے پیار کرتا ہے، ہرس ہوس لالچ ویسے ہی نکل جاتا ہے۔ جب حضور سے محبت ہو جاتی ہے، نماز پڑھنا، درگزر کرنا، درود شریف پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، دین کی خدمت کرنا، حتیٰ کہ جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتی، الجھنے نہیں دیتی، تازہ دم رکھتا ہے حضور کا پیار۔ شرط یہ ہے کہ محبت صحیح ہو، اصلی ہو، باطن میں ہو۔ یہ آپ کے ذہن کے اندر کبھی بھی کسی بدبو کو نہیں آنے دے گی، طبیعت کو تازہ دم رکھے گی، سکون میں رہیں گے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا، بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے ماحول میں کہ جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارحیت، اس کے جواب میں دو تین تازیانے ہیں وہ سمجھنے والے۔ ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا، آپ اس کی تائید کر دیں گے۔ ایک ہے کہ پہلوؤں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں بھی اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا۔ حضور سے محبت ہے نا تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پسند ہے، حضور کو تو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہیں، اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں۔ حضور کیوں، ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی۔ اتنے بڑے بڑے بنگلے، عالی شان محلات، کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے معاذ اللہ۔ نبی پاک کی محبت کا تقاضا سمجھو، ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی۔ جب تک آپ اپنا طرز زندگی، یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا، بہت زیادہ مرنے کی ہرس، یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا اور جب تک یہ دنیا کے جھمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے، کسی کو عہدہ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، کسی کو اقتدار دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ان ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ جب رب بھی ان کا ہو جائے گا، جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفاتوں نے، تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ لوح و قلم تیرے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ لوح و قلم، قلم لکھتی ہے نا تقدیریں، مقدر فیصلے،
تو لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا، اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے، اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا۔ جب تک زندگی حضور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی، وہ اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں پاتی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا تھا، اور جب رومی آپ کو قید کر رہے تھے، پکڑ رہے تھے، جنگ میں کچھ موڑ ایسا آ گیا کہ بظاہر مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے۔ 1000 آدمی نے، 100 آدمی نے مل کے آپ کے گرد گھیرا ڈالا اور بڑی مشکل سے آپ کو گرفتار کیا۔ جب بادشاہ کے سامنے لے گئے نا، تو بادشاہ سے اس کا سپہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں۔ یہ بات سمجھیں آپ، ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے قافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے۔ اس نے کہا، روم کے بادشاہ نے، بندہ ضائع کرنے والا نہیں۔ وزیر نے کہا بادشاہ سے، اس نے کہا کیا کریں؟ کچھ ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے دین میں آ جائے، اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو، ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ عیسائی بنایا جائے۔ تو بادشاہ کہنے لگا 2-3 چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے، کر لیتے ہیں بات۔ اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے، آپ اس دین میں آ جائیں معاذ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نا، کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، بعض باتوں پر غصہ نہیں کرتے، ہنستے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہنس پڑے، فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا؟ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے نادان، میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں، مجھے دولت کمانی ہوتی میں تجارت کرتا، میں تجارت نہیں کر رہا، میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں، اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے؟ وہ عقل کی بات کر۔ اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جتنے بھی عہدے ہیں، وزیر، مشیر، وزیر خزانہ، جو آپ عہدہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ اس طرف آ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے۔ فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں، اور صحابی ہونے سے بڑا عہدہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کہا تو مجھے لالچ دے رہا ہے؟ اب انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے معاذ اللہ کوشش کرتا ہوں پگھلا دینے کی۔ آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سنوار کر بھیج دیا گیا۔ دوستو یاد رکھنا، تگڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں۔ یہ علامت جوانی ہے۔ جس آدمی کا پوری طرح، 2 لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام کھاتا ہو، ایک جس کی نظر ناپاک ہو۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا، تو ایک دن بڑے پریشان تھے، تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے راجہ دہر سے مقابلہ ہے، اور ہماری فوج تو سندھ کے رستے بھی نہیں جانتی، زبان بھی نہیں جانتی، لڑیں گے کیسے؟ 2-4 دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے۔ کہا اب آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے تحقیق کر لی۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے نظر کا گندہ ہے، اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے۔ میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی، تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے، پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کمرے میں تھے،
تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی. جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے. وہ ساری رات بیٹھی رہی، رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا. عبادت بڑا سہارا ہے، مصلی بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں. صبح دروازہ کھولا، وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا، تو وہ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر یہ کیا لوگ ہیں، کستوری کے بنے ہوئے، سندل سے دھلے ہوئے، کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا. او کچا رانگے للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا. میں کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کمال ہو گئی. اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی سعادت مندی، فیروز بختی، معاملہ فہمی، حد ہو گئی. اللہ اکبر. دوستو، بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا، اس نے کہا مار دو. تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں، اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں. کہنے لگا روئے کیوں؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے، کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا، کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں، کتنا لطف ہے. جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پیندے نی، کئی دوزخ لنگنے پیندے نی، جے وہ اس ملوں بھی مل جاوے، ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں. تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں وہ کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں. کہنے لگے ایک جان ہے نا، تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا، جب میرے پاس ہے ہی ایک، کروں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں. کہنے لگا میرا ماتھا چومو، تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، آزاد کرنا چاہیے. عزیز، اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہرس، ہوس، طمع، اور یہ کسی بات کی بھی ہو، ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی ہے، شہرت کی بھی ہوتی ہے. یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے، تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے. یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں کو، اور معاذ اللہ بعض جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی پنپتے ہیں. اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی ہے، جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا. دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا ہے. ہم سارے کام بڑے مضبوطی سے، سوچ سمجھ کے، تدبر سے، حکمت سے، تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں. سارے کام، دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا. او ہو جائے گا جی، آپ بسم اللہ پڑھیں جی، شروع کریں جی. آپ تقاضوں کو سمجھیں، چیزوں کو دبائیں نہیں، چیزوں پر غور کریں. کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرتا ہے، اس کا تسلی بخش جواب دیں. اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں. ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، ہزارہا لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہے، دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں. میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا.
ढेर सारे घरों में तबाही इसलिए है कि तरबियत औलाद का दीनी मनहज हमें नहीं पता। अपना हिस्सा मिलाएं दीन के काम में। एक आदमी को अगर तू नमाजी करने में कामयाब हो गया, तेरी जिंदगी बदल गई। वो दीन बेजार लोग जो हमारे बीच बैठ के हमारी नौजवान नस्ल को पगड़ी और दाढ़ी का नाम लेके बुनियादी तौर पर दीन से दूर करते, ऐसे नौजवानों को दीन का पैगाम मोहब्बत देकर दीन के करीब करना हमारी ड्यूटियों का हिस्सा है। हमें जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा, हमें ये खास कदम उठाना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी। मसाजिद, मदारस, मैं आपसे अर्ज करूं, इतनी डट के मुखालफत होती है ना मदरसों की, इतनी डट के। मैं इदारा चलाता हूं, उसके चलाने में जो मुश्किलात हैं वो तो हम बता नहीं सकते आपको, इसलिए कि मेरी कौम, मेरा उस कौम से ताल्लुक है जो नात खां अमीर करना चाहती है, मदरसे नहीं। हाँ, नकीब खतीब पैदा करना चाहती है, शेर व शायरी की जिंदगी को परवान चढ़ाना चाहती है। फकत हमारा उन लोगों से ताल्लुक है जो लाखों करोड़ों रुपया महफिल पे लगाएंगे, और कारी साहब बेचारे अगर मस्जिद का कोई होने वाला काम किसी वक्त बता देंगे तो वो बड़ी मुश्किल आ जाएगी उनके लिए। ये कैसे हो सकता है, आपने ये ड्यूटी बता दी। मदारस, और जितना अहम रोल दीन को फैलाने में मदारस इस्लामिया का है, इतनी जबरदस्त। लोगों का ख्याल होता है मेरी तरह के लोग शायद काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं। ये 10-15 लोग आपको नजर आते हैं जो आपको कहीं मीडिया पर या इधर उधर ड्यूटी करते, मुखलिस लोग अपनी जगह पे, वो भी बड़ा ही काम कर रहे हैं, जो मीडिया पे आके भी इखलास से और दर्द दिल से को दीन की, उनकी भी किसी बात की हौसला शिकनी नहीं। लेकिन हजार असातिज़ा जो मदारस में बैठ के पढ़ाते हैं, जिन्होंने वो सारे लोग तैयार, आप समझ नहीं सकते कितना बड़ा काम। हिफ्स का उस्ताद जो होता है ना, उसकी ड्यूटी 24 घंटे होती है, फजर से पहले, और उसने बच्चों को उठाना। तनख्वाह तो हम उन्हें देना नहीं ना चाहते जी, तनख्वाह नहीं दी दी उन्होंने, हम भी मौलवी अमीर ना हो जाना। मौलवी ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਟ ਵੀ 27ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇਈਦਾ ताकि किधरे ਸਵਾ के ईद वाले दिन पा ना लवे, क्योंकि 27ਵੀਂ तो बाद तो दर्जी फटता ही कोई नहीं। क्यों हजरत, ऐसा ही है ना, उस वक्त तो नहीं ना लेता। तो हम चाहते हैं मौलवी हमारी मर्जी के हमारी तरह का सूट ना पहन ले। मदारस की मजबूती आप ये देख लें, ये सलाहुद्दीन अयूबी का ताल्लुक भला किस चीज से था? गौसे आजम के मदरसे से। हुजूर गौसे आजम के मुरीदों की जमात इसके साथ शामिल थी। कौन लोग थे जिन्होंने मदारस से फैज पाया? राजी और गजाली, हुजूर गौसे आजम, ख्वाजा अजमेर, ये सब लोग मदारस के लोग हैं। कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, बहुत सारी चीजों की इस्लाह की जरूरत है, लेकिन ये दीन का बहुत बड़ा किला होता है मदरसा। लेकिन इसकी मुखालफत की जाती है। मुझे बताइए, अगर मदरसों में कमजोरियां हैं तो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में नहीं है? हमने कभी मुखालफत किया, बंद कर दो सारे। लेकिन लोगों का जब ख्याल आता है, जब हमारे साहब का वजीर साहब थे सरेरा, किसी दावत में मेरी उनसे मुलाकात हो गई, तो उन्होंने कहा मदरसों का किरदार क्या है आज के माहौल में। मैंने उन्हें कहा कि मुख्तलिफ कोर्सेज आप कराते हैं ना, तो उसके लिए फिर मुख्तलिफ वैकेंसीज होती हैं। जहाँ बच्चों को मदरसे का कोर्स कराया जाता है तो उस्ताद बनना होता है, उसने खतीब बनना होता है, मस्जिद की ड्यूटी करनी होती है। मैंने कहा आप बिल्कुल कोई हुकूमत सरपरस्ती नहीं करती, लेकिन अल्लाह का फजल है। कभी आपने को मस्जिद सुनी है जिसमें जुमे वाले दिन मौलवी ना मिला हो जुमा पढ़ाने के लिए? कभी आपको रमजान में ऐसी मस्जिद मिली है जिसमें कुरान मजीद सुनाने के लिए हाफिज ना मिला हो? ये हो सकता है किसी हाफिज को मस्जिद ना मिले। तो मदारस के जिम्मे जो काम था, मदारस ने जम के किया है और डट के किया अल्लाह के फजल से। और मदारस के लोगों को भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, कभी किसी वजीर, मुशीर, मालदार के रोब में नहीं आना चाहिए, कतन नहीं। क्यों? कि ये वो अजीम लोग हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के गुलाम, कि अभी एक लफ्ज नहीं पढ़ा होता अलिफ बा ता सा, पहले दिन घर से निकलते हैं तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के फरिश्ते इनके पैरों के नीचे पर बिछा भी देते हैं। पहले दिन इतना बड़ा एजाज मिलता है। तो हुजूर की मोहब्बत का तकाजा है, दीन का कोई काम किया जाए। एक खातून मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू देती थी, पर कोई काम तो करती थी ना। और किस मस्जिद में? जहां 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70 शाम आते हैं।
اس مسجد میں وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی، بخاری ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے سوچا کہ حضور کو تکلیف ہوگی، بغیر بتائے جنازہ پڑھ دیا۔ حضور صبح تشریف لائے، تازی قبر دیکھی، اور محبوب وہ ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے انتقال کی؟ یہ کرم دیکھو، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا یار، پر خلوص سے، پر پیار سے، پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پر درد دل سے۔ اور دین کی ڈیوٹیاں کرنے والے دوستو سنو، حضور صبح آئے، قبر کو دیکھ کر فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا؟ تو قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا صف بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ صف بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کوئی ڈیوٹی تو۔ تیسرا تقاضا حضور کی محبت کا، سمجھو میں بس بڑی جلدی بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور کی امت سے پیار کرو، یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضا ہے۔ حضور اس بندے سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا میری بھی ڈیوٹی لگ جائے آپ کی امت کے ساتھ محبت کرنے پر۔ تو یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ علماء نے لکھا اس لیے کہا تھا کہ حضرت جبریل بھی جانتے ہیں کہ حضور کی امت سے محبت کی بات کی جائے نا تو نبی پاک راضی ہوتے ہیں۔ امت سے پیار کرو گے نا، امت سے، ایک صرف بات کا خیال رکھنا، عقیدہ برا ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ میرے محبوب کی امت کا ایک ایک شخص جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے، جو حضور کا غلام ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنا، پیار رکھنا، وارفتگی رکھنا۔ او دوستو، یہاں لوگ کس کس طرح گروہوں کو، جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نبی پاک نے اس امت کی کثرت پر فخر بیان کیا، اور حضور فرمانے لگے 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، قیامت میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ میں کثرت امت پر فخر کروں گا۔ ان لوگوں سے پیار کرنا ہے، ان کے دکھ درد کو سمجھنا ہے۔ پتہ ہے آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہمیں نا مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا، تو ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا درد نہیں محسوس کرتے، ہم گھروں میں نہیں محسوس کرتے۔ پڑوسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم کہنے پتر ساڈا نہیں مسئلہ، یہ مسئلہ ہے، تینوں کی لگے۔ حالانکہ پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کسی وقت بجھا دینی چاہیے کہ پڑوسی کی نہ بجھائی جائے تو اپنا گھر بھی زاد میں آ جاتا۔ آج امت مسلمہ سے ہمیں بس لگا دیا گیا اپنے حصے کی روٹی کماؤ، اپنے حصے کی کوٹھی بناؤ، اپنے حصے کی گاڑی خریدو، اپنے حصے کا کام کرو۔ امت کا درد، امت کی بات، وحدت امت کا تصور، امت کا دوبارہ سے وہ شان، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تصور کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم بات امت کی کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا آزمائش میں آ جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ انگلی درد کرتی ہو، یہ انگلی جسم کا حصہ ہے نا، تو میرا خیال ہے دماغ یہ کہہ دے گا کہ انگلی کی درد ہے نا مینوں کی لگے، دل کہہ دے گا کوئی نہیں ٹینشن لینے، انگلی کا مسئلہ ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب انگلی میں درد ہوتی ہے تو دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، پیر چل کے جاتے، ہاتھ وہ دوائی وصول کرتے، دانت اسے چبا کر، حلق اسے نگل کر، معدہ اسے ذخیرہ کر کے جسم میں پھیلاتا ہے، پھر جا کے انگلی شفا پذیر ہوتی ہے۔ ایک حصے کو درد ہو تو سارا حصہ کام پہ لگ جاتا ہے۔ اسرائیل اگر تکلیف دے رہا ہے فلسطینیوں کو تو ہونا چاہیے تھا نا بعض مسلمان حکمرانوں کو نیند نہ آتی، وہ درد دل محسوس کرتے۔ ہونا چاہیے تھا نا کہ بعض لوگ یہاں ہم کیا کرتے ہیں بھلا بیٹھ کے، اب تو مجھے بعض چیزوں سے کوفت بھی ہونے لگا، ہم دیتے ہیں بیان، مذمت۔ آپ کے بیان دینے سے کیا ہوگا؟ فلانے نے بھی بیان دے دیا، فلانے نے بھی کلپ دے دیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟
یہ تو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں. وہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں بہت ساری چونکہ جماعتیں ہیں، تو کشمیر ڈے آتا ہے نا تو مل کے ریلی نہیں نکالی جا سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہمیں جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے. اس جماعت کی خبر الگ لگنی چاہیے، اس جماعت کی خبر الگ. تو ایسے کوئی انقلاب آئے گا؟ یاد رکھنا، امت کو پوری کو ایک طاقتور آواز بننا پڑے گا. ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا. خدا را اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میں ستی کر رہا ہوں. دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں، اب تو بڑا سخت وقت آ گیا. اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے، وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی، وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی. وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گی. خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں، جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی. اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں. وہ میرے دوستو، بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں نا. اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو. جذبہ جہاد، شوق شہادت اور عشق رسول، یہ عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں. 2 منٹ کے لیے سوچو، امت اگر اسی طرح کٹتی رہی، پریشان رہی، دکھتی رہی، اور باری باری کر کے، اقبال نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وطنوں میں، انہوں نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. تو اقبال ہم کیا کریں؟ کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے. تو بحیثیت مسلمان سوچنا شروع کر، بحیثیت مسلمان. اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تمہارے اندر کہیں سے کوئی مومن بھی بولتا ہے کہ نہیں؟ علاقائی تعصبات اور ملکی سرحدوں میں قید ہو جانے والوں، تم ایک نبی کی امت ہو. کیوں نہیں سمجھتے کہ جب کشمیر کی بیٹی روتی ہے تو مدینے والے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کی بیٹی روتی ہے، جب فلسطین کی بیٹی روتی ہے تو امت کی بیٹیاں روتی. خدا را کچھ درد دل اپنی طبیعت میں پیدا کریں. میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، میں تو عام لوگوں سے ایسے تبصرے سنتا ہوں جو نہیں کرنے چاہیے. وہ نہیں جی نہیں، دوسرا رخ بھی دیکھو. عام آدمی اٹھ کے، عام لوگ بھی یہ خطرناک سوچیں اور ان سے خوفناک نتائج برآمد ہوں گے. تو 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ایک تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ زندگی کو سادہ کریں. پیسہ ضرور کمائیں لیکن پیسے سے پیار نہ کرو، پیار تو مدینے والے رسول سے کرنا. دولتیں، ہرس، ہوس، طمع، ان سے باہر آؤ. اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے، کچھ نہ کچھ دین کا کام، اور اس میں بھی شہرتوں سے بچتے ہوئے، تصویروں سے بچتے ہوئے. میں ہر محفل میں شاید کہتا ہوں میری فوٹو آ رہی ہے اور لائیو آ رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے، لیکن اس محفل کا خوبصورت انسان وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے. وہ کسی فوٹو کے لیے نہیں آیا. اور میں ڈھیر سارے لوگ دیکھ رہا ہوں، یہ جو آگے بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات 5 7 10 لوگ، یہ بڑی تصویر سازی کرتے ہیں، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن جن کے لیے آئے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا کون کون آیا ہے. اور کچھ دین کے لیے کریں. اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت بن کر بھی ضرور سوچیں اور امت کے دکھوں کا مداوع بھی کریں، اور امت مسلمہ کا درد بھی اپنے سینے میں ضرور محسوس کریں. اللہ تعالی ہماری اس بزم کو. یہ ایک بات اور سن لیں جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لائیں جی، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے. یعنی اگر آپ امت کے لیے سوچتے ہیں، کوئی امت کے لیے فکر پیدا کرتے ہیں، کچھ امت کی سوچیں لاتے ہیں، تو اللہ بھی مدد فرمائے گا. اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے نا
جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو تو رب کی مدد ضرور آتی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ تو حضور نے فرمایا اگر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے نکلا ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور اگر اس لیے نکلا ہوا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ اور فرمایا اگر اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بہن بھائی بال بچے ماں باپ دوست احباب کے ساتھ خیر کرے گا تو پھر بھی اللہ کے راستے، یعنی بظاہر وہ کام جنہیں لوگ دنیا کا کام سمجھتے ہیں اگر اس میں بھی رضا الہی شامل کر لی جائے تو وہ کام دین بن جاتا ہے۔ اور اگر جس کام کو لوگ دینی کام سمجھ کے کریں لیکن اس میں تصنع آ جائے، بناوٹ آ جائے، لوگوں کو ذرا پتہ چل جائے، ذرا میری بھی فوٹو آ جائے، ذرا میرا بھی نام ہو جائے، تو آپ نے دینی کام نہیں کیا یا آپ نے دنیا داری کی۔ تو اپنی زندگی میں اخلاص، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میاں بیوی بھوک میں بھی گزارا کر لیتے ہیں، تھوڑی وسائل میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، شرط یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں۔ لیکن اگر خاتون کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے اور خامد کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلتا۔ تو اگر اخلاص نہ ہو تو ایک گھر نہیں چلتا تو پورا دین کیسے چلے گا؟ اپنی زندگی میں اپنے مزاجوں میں اخلاص، بہت ساری ہماری پریشانیوں کا سبب ہمارا دکھاوا ہے، اور میں نے دیکھا ہے یہ جو دکھاوا کرنے والے ہیں بیچارے یہ بڑے ڈسٹرب لوگ ہیں، ذہنی طور پر شدید پریشان لوگ ہیں دکھاوا کرنے والے، بیچارے بڑی تکلیف میں ہیں کہ دیکھو یار میری فوٹو نہیں آئی، خود بتاتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی میں فلانا کام بھی نیکی کا کرتا ہوں، بڑا کرم ہے جی فلاں خیر بھی آپ کو یہ کیوں بتانا پڑا، اتنی پریشانی کیوں لگ گئی آپ کو؟ اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا کرے گا، خود بخود آپ کو کیوں ایسا کرنا پڑا؟ اخلاص والی زندگی گزاریں، اپنے لہجوں میں اپنے لفظوں میں حسن اور صفائی لائیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ بڑی نیکیاں لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ فرمائے گا تم نے نیکیاں تو کی تھیں پر کی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب اس طرح کرو جن کو دکھانے کے لیے نیکی کی تھی انہی سے جا کے اجر مانگو، میرے لیے کی نہیں، لہذا ان سے اجر مانگو جن کے لیے تم نے نیکی۔ بڑا سخت معاملہ ہے اور اذیت اذیت ناک مسئلہ ہے دکھاوے کا، یعنی کوئی بھی آپ کام کریں، آپ کسی کے شاگرد ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ ارادت مند ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ استاد ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ آپ کی ذمہ داری تعلیم و تربیت کی ہو تو مخلص ہوں۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہوتا ہے، پھر اداکاری بندہ کتنی کو کرے گا، تھک جائے گا۔ آپ مخلص ہو کر اپنا کام بھی صحیح کر کے کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ رشتہ داروں میں زیادہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ سارا چکر پروٹوکول کا ہے، مجھے آگے نہیں کیا، میرا نام نہیں لیا۔ اگر اخلاص ہو جائے نا یار میں نے اللہ کی رضا کے لیے صلہ رحمی کرنی، تو پھر تو میرے نبی پاک نے فرمایا جو تم سے توڑے اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، پھر تو انداز اور ہو جاتا۔ اخلاص جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اخلاص جو ہوتا ہے وہ حسن ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مخلص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ اللہ کی رضا کے لیے، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے گا۔ مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی فائدہ دے گا۔ لیکن اگر اخلاص نہیں تو پھر تو انسانی زندگی انتہائی کٹھن ہو جاتی ہے، وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مخلص ہے نا جو بندہ تو وہ سادہ بھی ہے، جو مخلص ہے وہ چھپا ہوا بھی ہے، اور حضور نے فرمایا اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، وہ بندہ ویسے ہی انفرادی ہو جاتا ہے۔ اخلاص اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنی روٹین میں، اس کو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ٹیچر ہیں کسی ادارے میں، خود پتہ چل جاتا ہے انہیں کہ یار یہ بچہ کمزور ہے، غریب ہے، اس کے ماں باپ زیادہ اخراجات قبول نہیں کر سکتے، اٹھا نہیں سکتے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ استاد سب اپنی جیب سے اس کا خرچہ دے رہے ہوتے ہیں،
یہ اخلاص ہے. اگر مخلص ہو جائیں منتظمین معاونین تو بہت سارے بچے جو تعلیم سے رہ جاتے ہیں وہ نہ رہیں، وہ پڑھ جائیں. ہم اگر مخلص ہو جائیں، اخلاص ہو جائے، تو ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، ان کے کاروبار سیٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارا تو خیال ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی سیٹ ہو جائے تو میرے برابر نہ آ جائے. مخلص اگر ہو جائیں تو زندگی میں بڑے سارے لوگوں کا ہاتھ تھامیں گے، بڑے سارے لوگ ہوں گے جن کو لے کے چلیں گے. شرط اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا شرط. اگر اللہ تعالیٰ کی رضا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم قادسیہ کے علاقوں میں جنگ لڑ رہے تھے نا، تو وہاں ایک شخص بڑا مہنگا مال غنیمت، بعض نے تو لکھا ہے کہ تاج سونے ہیرے لگے ہوئے تھے، بادشاہ کا تاج، وہ بندہ نہ ڈھونڈ کے لایا، مل نہیں رہا تھا، جنگ ہوئی تو ریتلا علاقہ تھا، تاج بادشاہ کے کہیں کھو گیا. وہ ایک آدمی سادہ سا فوجی، وہ تاج لے کے شام کو سپہ سالار کے خیمے میں داخل ہوا تو ان سے جب پوچھا گیا، وہ تاج انہوں نے پیش کیا، چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے امیر آدمی ہیں جو آپ نے بڑی دیانتداری سے یہ تاج واپس کر دیا. کہنے لگے نہیں، گزر بسر مشکل سے ہے. تو کہا پھر آپ نے اتنا مہنگا تاج ہاتھ آیا تھا واپس کیسے کر دیا؟ کہنے لگے میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. دیانتداری اللہ کی رضا کے لیے دکھائی. اب وہ واپس جانے لگے تو ان کو آواز دے کے پوچھا گیا نام ہی بتاتے جائیں، قبیلہ ہی بتاتے جائیں. یہاں تو آپ کو پتہ تصویریں بھی لگتی ہیں، اخبار بھی آتے ہیں، فیس بک بھی چلتی ہے، فلانے کو بھی پتہ چل جاتا ہے، بورڈ بھی لگتے ہیں، پھٹیاں بھی، یہاں تک کہ لوگ مسجد کی ٹائلوں پہ بھی نام لکھوا لیتے ہیں برائے صالح ثواب. وہ فرشتوں کو پتہ ہے کس کے لیے کیا ہے، پتہ ہے جس نے اجر دینے اسے. آپ کس حساب سے نام لکھوا رہے ہیں؟ پتہ ہے اللہ کو جس نے اجر دینا ہے تو وہ جانتا ہے. تو ان کو آواز دے کے کہا گیا نام ہی بتا دے. تو وہ صحابی کہنے لگے جس رب اور رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں. اپنی زندگی اگر تھوڑی سی ان چیزوں سے باہر آ جائے گی تو تکلفات سے باہر آئے گی، زندگی سادہ ہو جائے. لوگ اذیت سے، یہاں تو جناب محفلوں میں لوگ پھول دینے لگتے، کہتے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. بھئی آپ گلدستہ دینے لگے دے دو، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کیا ہو گیا؟ کہنے ذرا کیمرے سے دے ہو لیندے ہو. بھئی پھول پیش کرنے ہیں تو وہ بھی کیمرہ سیدھا کر لو، اس کے بعد پیش کرنے. اور کیمروں کی دنیا اور کیمرے کی آنکھ، اسی میں زندہ رہنا ہے کیا؟ حق زندگی تو باہر ہے، زندگی تو وہ ہے جو حقیقت میں ہے. اخلاص اپنی زندگی میں پیدا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ. اخلاص پیدا کریں، مزاج خلوص والا ہو، للہیت والا ہو. ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ والا سبق نہیں پڑھایا گیا کہ دنیا میں کھا لو پی لو موج کر لو یہی ہے سارا کچھ. ہمیں تو کہا گیا ہے کہ تم یہاں کوئی خیر کرنے آئے ہو، اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرو، واپس لوٹنا ہے، اس کی بارگاہ کی طرف واپس جانا ہے، جزا سزا کا فیصلہ ہوگا. لہذا یہاں کوئی خیر کا کام کرنے آئے ہیں، یہاں طے شدہ بات ہے کہ کوئی پکا رہنے کے لیے نہیں آیا، سب نے لوٹنا. تو اپنے لوٹنے کی تیاری کرے، اس کے لیے شرط اخلاص ہے، اس کے لیے شرط مخلص ہونا ہے. بڑے سارے غریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب اپنے دکھ نہیں وہ بتاتے، انہوں نے چھوڑ دیے. بڑے سارے سفید پوش ایسے ہیں جو تکلیف میں آتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے. کیوں؟ انٹرویو بڑا لمبا دینا پڑتا ہے، کاغذات ہی بڑے دکھانے پڑتے ہیں، پوچھ ہی بہت گہری ہوتی ہے، تفصیلات ہی بڑی دینی پڑتی ہیں. حالانکہ رب نے جب ہمیں دیا تھا تو اتنی تفصیلات نہیں جانی تھی، پوچھی تھی، حکم نہیں دیا تھا. وہ تو خیر جانتا ہے سارا کچھ، لیکن اس نے اتنے سوال جواب جو جس ذریعے سے ہمیں دیے وہ ذریعہ اتنے سوالوں جوابوں والا نہیں تھا. ہم جب لیتے ہیں تو پھر ماحول اور ہوتا ہے، اور جب دینا پڑتا ہے تو حالانکہ وہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کر جو میں نے تجھے دیا ہے، دیا ہی میں نے، اب اس میں سے دے. تو ہمارے ہاں جناب بڑی لمبی، اب تو لوگ بتاتے نہیں، کہتے ہیں چپ کرو، عزت نفس کا مسئلہ ہے.
اگر بات کریں گے تو بات کھل جائے گی، بات آگے نکل جائے گی، لیکن جو دینے والے تھے، جو عطا کر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نا ایک غلام زیادہ عبادت کرنے لگ گیا، اللہ اللہ زیادہ کرتا تھا، نفل زیادہ پڑھتا، ذکر اذکار زیادہ کرتا، عبادت زیادہ کرتا، تلاوت زیادہ کرتا، درود پاک زیادہ پڑھتا، تو جناب عبداللہ ابن عمر نے اسے آزاد کر دیا۔ فرمایا اللہ کی حضور حاضر ہونا چاہتا ہے، ہم کیوں اسے پابند کریں، اسے آزاد کر دو، اسے آزاد کر دیا۔ ایک اور غلام نے سوچا کہ یار یہ تو بڑی بات ہے، اس نے بھی اللہ اللہ شروع کر دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اسے بھی آزاد کر دیا۔ اب وہ غلاموں نے کام پکڑ لیا، نفل پڑھتے، آپ اسے آزاد کر دیتے۔ ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے بابا جان یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں پانچوں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، آپ کے سامنے یہ نفل پڑھتے ہیں، بڑے سجدے کرتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، آزادی کے بعد پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، دھوکہ دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی ہی اعلیٰ بات کر دی، رب کے بندوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں تیار ہوں دھوکہ کھانے کے لیے، اس نام پر میں دھوکہ کھانے کو، یہاں لوگ بڑے بڑے ناموں پہ دھوکے نہیں کھاتے، تیرا پلاٹ مہنگا بیچ دوں گا، لوگ دھوکہ کھا نہیں جاتے، تو جمع کرا تیرے 100 کے 250 ہو جائیں گے، کھاتے نہیں، دولت کے نام پہ تو دھوکے کھاتے ہیں نا لوگ، اقتدار کے نام پر بھی تو دھوکے کھاتے ہیں نا۔ تو کہا اگر اللہ کا نام لے کر یہ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو میں دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ اخلاص پیدا کریں زندگی کے اندر، للہیت پیدا، آپ اتنے سارے لوگ آئے ہیں، اگر ہم 50-60 لوگ بھی کسی ایک علاقے میں مخلص ہو جائے نا، اور ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ اس علاقے کی خدمت کرنی ہے، علاقے کے مسائل کو دیکھنا ہے، آپ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، میں کہہ رہا ہوں 40-50 لوگ بھی ہوں، تو وہ گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو گاڑی جو ہے وہ کسی کھڈے میں لگتا ہے، ٹائر تو اس پہ تبصرہ ہوتا ہے، ساڑھی حکومت کوئی کام نہیں کر دی، ویکو کڈے کھڈے نے، حالانکہ وہ 10 منٹ کا کام ہے، گاڑی سائیڈ پہ کی جائے، ایک دابڑا ایک کئی اسے پکڑا جائے اور کھڈے کو بند کر دیا جائے، اور وہ میں نے تو دیکھا ہے کہ جو 4 کروڑ روپے اپنے گھر پہ لگاتا ہے وہ 10 لاکھ روپے گلی پہ لگانے کو تیار ہی نہیں ہوتا، ساری گلی میں پانی کھڑا ہے۔ ہم ساری زندگی تبصروں میں وقت گزارتے، گفتگو میں وقت گزارتے، ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں ہماری شہرت ہو جائے، ہم نیک لوگ ہیں، لیکن نیکی کرنی نہ پڑے، خیر والا کام ہے اسے کر گزرے، اور اللہ کی رضا کے لیے کر گزرے۔ یہ مساجد کے باہر، مدارس کے باہر اکثر علماء کے نام لکھے ہوتے ہیں، بانی اور محتمم، چلو وہی ہوں گے، ہوتا بھی ہے ایسا، لیکن اس بندے کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے جو اس میں ڈھیر سارا حصہ ملا جاتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ جاتا ہے میرا نام نہ لے آ جائے، وہ بھی بڑا بڑا مخلص ہوتا ہے، وہ بھی بڑا بانی ہوتا ہے جو کہہ جاتا ہے میرا ذکر کرنا سارا میرے ذمے لگا دیں، آپ لنگر کا خرچہ ساری محفل کا دے دوں گا، میرا نام نہ لینا، اس سے دل ٹھنڈا رہتا ہے، اس سے طبیعت ٹھنڈی رہتی ہے۔ لیکن اگر فون پہلے ہی چل پڑے، میں آ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اور جناب دیکھنا میں انقلاب برپا کر دوں گا، تو بھئی آپ گرج رہے ہیں، برسنے کی امید ذرا تھوڑی ہے، جو برستے ہیں ان کو گرجنے کی ضرورت، وہ تو کام کر کے گزر جاتے ہیں۔ بات زیادہ نہیں کرنی، بس میں ختم کرنے لگا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اپنی زندگی جب اخلاص والی ہوتی ہے نا تو مخلص، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مخلص نہ ہو اور پھر آپ دعویٰ کریں وہ مخلص ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پہلے مخلص بنے، پھر باقی لوگ بھی آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں ساری دنیا میرے ساتھ مخلص رہے۔ وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ایک شخص نے کہ مخلص دوست نہیں ملتا، تو فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جا، تو ہی مخلص ہو جا۔ ہم یہ چاہتے ہیں میرے ساتھ سارے لوگ سچ بولیں اور میں کسی کے ساتھ بھی سچ، تو یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ مجھے ہر دکان سے سودا خالص ملے اور جو میں بیچ رہا ہوں وہ میں خالص، تو بھئی ایسے ہوتا نہیں نا، یہ تو ممکن نہیں نا۔ تو اپنی زندگی میں اخلاص، امام ابو نعیم کہتے ہیں
کہ ایک 100 گھر تھا پورا مدینہ شریف میں، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر تھا جس میں 2 وقت کھانا بھی ملتا تھا، کپڑے بھی بچوں کے، دیگر اخراجات بھی، 100 گھر کو، اور سالوں ملتا رہا پر پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ سالوں وہ کھانا پانی بچوں کے خرچے آتے رہے پر پتہ نہیں تھا دے کے کون جاتا ہے۔ پھر اچانک ایک دن ایسا آیا کہ وہ کھانا بھی آنا بند ہوا، وہ ساری چیزیں بند ہوئی، لوگ پریشان ہوئے، ڈسٹرب ہوئے، تکلیف بڑھی، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آ رہا؟ اس نے کہا نہیں آ رہا۔ تیرے گھر 100 تو گھر تھا۔ پھر کہا پتہ کرو کب سے نہیں آ رہا، تو پتہ چلا 18 محرم سے میرے گھر نہیں آیا لنگر۔ 18 گھر سے وہ کہنے لگا 18 محرم سے میرے گھر بھی نہیں آیا۔ وہ جب غریبوں نے تاریخیں ملائیں 100 گھروں نے، تو 18 محرم سے ہی لنگر بند ہوا۔ پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا، تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ 18 محرم کو امام صاحب کا وصال ہوا۔ وہ 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے، خرچہ اٹھاتے تھے، چہرے پہ کپڑا پہن کے رکھتے تھے، کوئی پوچھتا آپ کون ہے تو ناراض ہو جاتے تھے۔ انہوں نے خدمت کی اخلاص سے، لیکن پھر حالت یہ ہو گئی کہ لوگ ان کو جانتے تھے، یاد کرتے تھے، ان کے لیے روتے تھے۔ اپنی زندگی اخلاص والی کریں، اس میں للہیت پیدا کریں۔ آپ تھوڑا کام کریں لیکن ریاکاری سے، تسنع سے۔ میں تو دیکھتا ہوں، بڑی مہربانی جی بات سنیں، کیا مسئلہ ہو گیا؟ اطمینان سے سارے دوست تشریف، اللہ آپ کو لمبی زندگی صحت والی دے۔ میں تو دیکھتا ہوں لوگ اپنے والدین کو حج پہ بھیج کے لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے بھیجا ابا جی کو حج پہ، تو ابا جی آپ کہتے بھائی جان آپ نے بھیجنا تھا۔ اب یہ بتانے کی کوئی ضرورت ہے؟ فلاں کے ساتھ میں نے نیکی کی، بھگی اگر آپ اتنے پریشان تھے تو پھر نہ کرتے۔ یہ چیزیں آزمائش میں ڈال دیتی ہیں، اپنے تکلیف میں آ جاتے ہیں، یار یہ نام لے رہا ہے۔ وہ ہمارے ایک جگہ ختم شریف تھا، تو میں ایک جگہ حاضر ہوا اصالہ ثواب کی تقریب میں، تو وہ کہنے لگے یہ آپ نے جب دعا مانگنی ہے نا ختم شریف پہ، تو یہ بھی بتانا ہے کہ 50,000 روپے ہم نے مسجد میں دیا ہے، اور یہ اتنا اتنا کچھ جو ہے وہ ہم نے اور بھی خدمات کی ہیں، یہ والد صاحب کے لیے نا ذرا بول دیجئے گا۔ تو میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے، دعا مانگ دی، میں نے کہا جو پڑھا پڑھایا ہے۔ وہ بعد میں مجھ سے کہنے لگے آپ نے بتایا نہیں۔ میں کہا کنوں دسنا سارے؟ کہنے لگے وہ ذرا، میں نے کہا خدا کے بندے ابا جی کیا دے گئے آپ کو زندگی پوری میں؟ کہنے لگے بڑا کچھ۔ تو میں نے کہا انہوں نے بھی مسجد اعلان کرایا تھا کہ میں بچوں کو زمین دے کے جا رہا ہوں، گھر دے کے جا رہا ہوں، دکان اعلان کرایا تھا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا تو 50,000 دے کے اعلان کراتا پھرتا ہے، کیا مطلب چکر میں پڑ گئے؟ اس سے تو کوفت پیدا ہوتی۔ اپنی زندگی اخلاص والی کرنی ہے، اس میں للہیت پیدا کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ عمل ضرور کوئی نہ کوئی کریں۔ 3 باتیں میں نے آپ سے کرنی ہے آخر میں، اور ان پر آپ نے عمل کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو کچھ نفل نماز گھر میں پڑھا کریں، یہ ضروری ہے گھر کے ماحول کو درست رکھنے کے لیے۔ 10 نفل، 8 نفل، 6 نفل، کچھ نہ کچھ نفل نماز گھر میں ضرور ادا کریں، اس سے گھر میں برکت بھی ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو۔ دوسرا، کچھ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں ضرور کرنی ہے، یہ اپنا ذوق بنائیں۔ بچوں کو بار بار کہنے سے نہ کہ قرآن پڑھو تو وہ کوئی نہیں پڑھتے، آپ کھول لیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے، آپ پڑھیں وہ بھی پڑھیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ گھر میں نا میرے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ضرور کریں، روز حضور کی سیرت کی کوئی بات سنا دیں، کوئی حدیث پاک سنا دیں۔ کچھ نہ ہو سکے تو بچوں سے کہیں پتر کوئی نعت شریف تو سنا تھوڑی سی، اپنے بچوں سے۔ اپنے گھر میں ذکر رسول کا مزاج بنائیں، اپنی طبیعت میں حضور کے تذکروں کو پیدا کریں ماحول میں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھروں میں راحت آئے، گھروں میں سکون ہوگا، گھر کے اندر للہیت پیدا ہوگی، گھر کے ماحول میں آپ دیکھیں گے کہ ایک الگ سے خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے۔ اپنی زندگی میں بہت سارا اخلاص پیدا کریں، بہت ساری للہیت، کوئی بھی خیر کا کام کریں تو تصنع سے، بناوٹ سے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خالص کر دیا، اتنا خالص کر دیا، اتنا خالص کر دیا کہ مکے سے جب ہجرت کر کے لوگ مدینے آئے تو مدینے والوں نے آدھی جائیدادیں بانٹ کے دے دی۔
सगे भाई को नहीं दी जा सकती। लोग लड़ाइयाँ करते हैं, कार्नर वाली जगह मेरी तो फलानी मेरी। उन्होंने क्यों दे दी? वो मुखलिस बड़े थे, उनमें लिल्लाही, और उन्हें दे के तकलीफ कोई नहीं हुई, उन्हें दे के राहत हुई, उन्हें सुकून मिला, उनके दिल ठंडे हुए। क्यों? कि वो मुखलिस थे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, ख्याल था कि वादे किए हुए हैं तो ये सारे पूरे कर दिए जाएं, इसलिए कुछ बात आपसे हो गई। अल्लाह ताला आपको बहुत सा सिला अता करे, और बंदोबस्त करने वालों, कोशिश करने वालों को अल्लाह बेहतर जज़ा अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। महफिल तो जारी रहेगी ना जी।